نے تلاوت فرمائی وہی دو آیتیں. یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع. اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں. رات کے وقت جاگتے بستر پر رہتے ہیں سو جائیں گے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں دعائیں کر خوف کے ساتھ بھی. اس کے معاوضے کا خوف, اس کے عذاب کا خوف, اس کی بازپرس کا خوف, اس کی ناراضی کا خوف, جہنم کا خوف, اور تمام کسی اللہ راضی, اللہ کے اجر و ثواب کی بھی تمام. یہ سب سے بڑی تمام کیا ہے؟ اللہ مجھ یہ سب سے اونچا مقام یہی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا, ہوا اللہ سے راضی ہو. یہ باہمی رضا ہے, بندہ اپنے رب سے راضی رہے, بولنے کے تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ, اللہ کا شکوہ جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف, وہ میرا وعدہ ہے, آقا ہے, دوست, میرا خیر خواہ ہے. اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے, مجھے کیا پتا, مجھے تو شر نظر آ رہا ہے, خیر. اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ تمہارا خیر ہے. ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگی حالانکہ اس میں تمہاری شر ہے. اللہ جانتا ہے تم اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے, اللہ تعالیٰ آخرت نزدیک کر دیں گے, اللہ اس سے راضی ہو جائے. اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشحالی کے ساتھ کہو. من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں, اچھی سے اچھی آواز میں, خوشحالی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا, وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے, کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات, کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے, بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا, ہمیں معلوم نہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے, ایک ایک کمرہ, ایک ایک کوئی حجرہ, ایسے تو گھر تھے صحابہ کے. لہٰذا حضور پاس سے گزرے, آواز آئی, کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے, صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے. جس طرح حضرت داؤد لہر داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے ہلاتے تھے, قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ, اور پہاڑ وجد میں آتے تھے, پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہر عطا فرمایا تھا, حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے, قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے, جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے, لیکن یہ حسن ظاہری, حسن صوتی, حسن لفظی, یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے, اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے, عجیب حقائق سامنے آئے گا. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے, وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے, سب سے اونچی چیز ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی. نام اچھی طرح سن لیجیے حضور کے قول کو. حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی.
آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد رسول اللہ کی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو تو تاب دیگر آچے رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں جس سے دو نام بنتے ہوں اللہ، لیکن یہ مادہ اللہ ہے رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے چاچے مارتا ہوا سمندر ہو، حجام کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان. آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مارا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. پیاسا مارا جا رہا ہو انا عطشان. بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصف قرآن بنایا، بہت غضبناک. رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، چاچے مارتے ہوئے سمندر کے مالک. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام. اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مذہب، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مذہب قرآن. ان میں جو منطقیات ہے اس کو سمجھتے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلها، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے ہوتی رہے گی ابھی. اور جو دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہتا ہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کی. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان. لیکن وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لا ينفک. کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالیٰ. لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہے. اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان، عظمت کا دیا جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں. لیکن ایک تمثیل کے پیغام میں سمجھایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا تو تم دیکھیں کہ وہ مدد جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، سمجھیں. لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے. کسی درجے میں کچھ انعکاس اس کا ہو جائے، کچھ اندازہ ہو جائے، انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا. اسی اصول کے تحت قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح. وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے وہ 40 رات کا ایک کوس بنا، 3 رات. اس موقع پر جو مخاطبہ الہی، مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی آتش شوق بڑھ گئی اور انہوں نے بڑی جرأت کر کے یہ درخواست کر دی، رب ارنا
ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا کر، مجھے موقع عنایت فرما میں تمہیں دیکھ سکوں۔ ان کی بات کسی شوق پر، لیکن جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا۔ فرمایا تم مجھے نہیں سکتے، اور سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے۔ یعنی الفاظ کی جو وضاحت ہے میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کسی کے جلال روشنی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص اس کے نور کا جب پرتاؤ ہوتا ہے کسی شے پر، وہ اس کی تجلی نہیں ہے۔ ہم اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے، اپنی جگہ کھڑا رہ جائے، تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکتے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہاں ملا ساتھ دیا، جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، وہ پہاڑ ہوگا جزا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر، اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا، بلکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں، بے راستہ مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسیٰ بے راستہ تجلی پہاڑ پر، لیکن دیکھیے اس کا بے راستہ، اس کا جو ہوا، اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس کی کام نہ لا سکے اور بے ہوش ہو۔ یہاں سے بات سمجھ میں آتی کہ یہ تجلی یہ ذات باری تعالیٰ تھی، اس نے کوہ طور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا، اور یہ صفت جو نہایت کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ، وہی تاثیر اس کلام الہی کی۔ وَأَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس حقیقت کو اس دور میں مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس قدر پرسکون انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، اسی کیفیت میں شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے۔ فاش گویم آنچ گردن مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر، میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی بات ہے۔ فاش گویم آنچ کتابیں نیست، اس قرآن کو کتاب یہ کچھ اور ہے، چیزیں دیگر، وہ چیزیں دیگر کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا، ذات باری تعالیٰ اور کلام کا صفت باری تعالیٰ ہونا، اس کی بنا پر جو مناسبت ہے وہ قرب ہے، وہ مشابہت ہے۔ مثل حق پنہا و ہم پیداست، زندہ و آئندہ و یاست۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس ہے۔ بات ایسے میں سمجھ میں آتی ہے، کوئی شخص ذرا گفتگو کرے، چند جملے جب ادا کرے گا اپنی زبان سے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا، اس کی دانش کا، اس کے مطالعے کا حدود اربا کیا ہے، اور اس کے ذہن کی سطح کا سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہو۔ تاک بازی راگ آیا، چند جملے کسی نے کیا پتا چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہے، علمی اعتبار سے، معلوماتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، کلچرڈ ہے یا نہیں، یہ ساری باتیں چل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں، ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا، میں نے سورہ حدید کی آیت ہے، الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کا ظاہر بھی ہے الباطن، اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں، اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شے۔ اسی لیے حضور سے جو منقول ہے الفاظ کہ پروردگار انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک، یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ مثل حق پنہا و ہم پیداست، پنہا بھی ہے ظاہر، جیسے ذات باری تعالیٰ، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے آیت الکرسی کے شروع میں آئی الحی القیوم، مثل حق پنہا و ہم پیداست زندہ و آئندہ و یاست۔ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس اپنے۔ اس سے آگے چلیے کلام کے بارے میں، اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے، اور صفت قدیم ہے، اللہ کی صفات حادث نہیں ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے، اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے۔ اور یہ جو کلام الہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اصوات ہے، کلام الہی کے ان سے منزہ ہے، وہ بڑا ہے، نامرا ہے، اعلیٰ ہے، عرفا۔ ہماری زبانوں کے حروف و اصوات الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائے گا، انگریزی کی کچھ اور ہے، اردو کی کچھ اور ہے، عربی کی کچھ اور ہے، کلام
کلام الہی ان تمام سے آگاہ عرفہ منزہ یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الہی سے آئی لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی یا عبرانی ہوگی، اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے گھومتے رہے اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان تھی عبرانی. یعنی وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی نہ عربی میں ہوگی، لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے نہ عربی. جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے. اصل کوئی بہرحال جب وہ کلام الہی محمد رسول اللہ کا نازل ہوا بعد سے بعد الموت کو ماننا بہت آسان ہو چکا. اس بات کو ماننا کہ تمام اعمال کا ریکارڈ ہو سکتا ہے، ایک ایک حرف جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. آج سے کوئی 100 برس پہلے انسان کے لیے اس کو تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں تھا. ٹیپ ریکارڈرز ہے، یہ آپ ویڈیو آڈیو فیوز بن رہی ہے، چھوٹے سے چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ہے پتہ ہی نہیں کہ لگا ہوا ہے اور ساری آپ کی گفتگو جو ریکارڈ ہو رہی ہے. لدیہ رقیب العتید وہ موجود ہے نگران کہ جو ایک شے ریکارڈ کر رہا ہے. یوم تبلی السرائر جس دن کے وہ اب جانچے جائیں گے وہ بھید جو تمہارے سینوں میں دفن ہے جو کچھ کر کے لائے ہو اس کا ریکارڈ تو اندر موجود ہے. اب یہاں سے ایک قبریں تو زمین کی ہے جن میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا، ایک قبریں تمہارے سینے ہیں ان میں سے نکالا جائے گا. اذا القبور بعثرت اور یوم تبلی السرائر جس دن کے جانچا جائے گا پرکھا جائے گا اندرونی بھید. اب اس میں خاص اشارہ ہو رہا ہے نیت کے، ایک ظاہری عمل اور ایک نیت کا ارادہ جس کے تحت وہ عمل کیا جا رہا. سرائر یہ چھپی ہوئی چیز تو اندر چھپے ہوئے بھید وہ جو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خود معلوم ہے. یہ تحت الشعور آج آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سائیکالوجی میں یہاں تک جا چکی ہے. آدمی کر رہا ہے بظاہر اپنے آپ کو وہ مطمئن کیے ہوئے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ میرا مقصد ہے. حقیقت میں وہ مقصد نہیں ہے، اس کے تحت الشعور میں کوئی اور شے، کوئی اور نیت ہے، کوئی اور ارادہ ہے. کبھی کبھی انسان اپنے اندر جھانک لیتا ہے اپنے اصل ارادے پر مطلع ہو جاتا ہے باخبر ہو جاتا ہے اور کبھی اسے پتہ نہیں چلتا وہ یہی سمجھتا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ در حقیقت اس کا تحت الشعور جو ہے اسے کسی اور طرف جو ہے وہ ہانک رہا ہے اور کچھ اور مقاصد اور کچھ اور جو ہے اس کی چیزیں جو ہے اس کے مقاصد اس کے سامنے. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ وہاں جب جانچ پرکھ ہوگی تو صرف ظاہر کے اعتبار سے یہاں دنیا میں ہماری ایک مجبوری ہے، دنیا میں قانون اور دنیا کی عدالت ظاہری پر فیصلہ کرے. بہت شاد حصہ ہو سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں قتل عمد اور یہ کہ کوئی ایسا کہ کوئی وقتی طور پر کسی کو اشتعال آ گیا اس میں قتل کیا ہے، ان میں فرق جو ہے طرف کیا جائے گا، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے صلاحوں کے اندر فرق ہوگا. اس اعتبار سے کچھ تھوڑی بولے اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. لیمیٹیشنز انسانی علم کی محدودیت ہے کہ ہمارے جزا و سزا کا جو نظام ہے الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث اور اکثر محدثین نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث انما الاعمال بالنیات تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اور اعمال سے مراد یہاں پر نیکی کے اعمال نہیں کہ آپ برا اور کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوں اس کے اعتبار سے نیکی کے تمام اعمال و افعال جو ہے ان کا دار و مدار اللہ کے ہاں جو ایویلیوشن ان کی ہوگی وہ نیت پر. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. طویل حدیث سے بہرحال میں صرف اسی ٹکڑے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یوم تبلی السرائر جس دن کے بھید جانچے جائیں فما لہ من قوت ولا ناصر تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت اور قوت اور نہ ہی کوئی مددگار. یہ اصل میں دونوں چیزوں کی نفی کر دی گئی. آدمی میں اپنی طاقت ہو، اپنا زور ہو، اپنا بل ہو، اپنے اندر دم ہو، وہ اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کی نفی. فما لہ من قوہ کوئی طاقت نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی روکنے کے لیے اس کے پاس وہ ذریعہ موجود، ولا ناصر نہ کوئی مددگار ہو. یہاں در حقیقت وہ شفاعت باطلہ کا تصور نہیں کہ کوئی تمہارے معبودان باطل ہیں جو تمہیں بچا لیں گے اور چھڑا لیں گے، وہ شفاعت باطلہ کے تصور اس کی نفی بالکل. فما لہ من قوت ولا ناصر تو نہیں ہوگی اس کے لیے نہ کوئی طاقت، اپنی ذاتی قوت
اور نہ ہی کوئی مددگار، کوئی بچانے والا، کوئی آنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم۔ والسماء ذات الرجع، تو قسم ہے اس آسمان کی جو رجوع کرنے والا ہے، رجعت والا ہے۔ اب اس کے بھی بہت سے مفہوم کیے گئے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے، یہ جو ہمارا فلکیات کا علم ہے وہ ابھی اتنا محدود ہے کہ سماع کا تصور کیا ہے وہ بھی ہم پر پورے طور سے واضح نہیں۔ اس کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ ہمارا علم جو ہے انسانی علم، یہ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ محسوس ہوگا کہ واقعتاً یہ ہے وہ سماع کا تصور جو قرآن نے دیا تھا، اور یہ سبع سماوات، 7 آسمانوں کا مفہوم یہ ہے جو آج ہم، لیکن یہ کہ تاحال ابھی ہم اس کا مفہوم معین کرنے سے قاصر ہیں۔ اب اس کی جو صفت ہے ذات الرجع، رجوع، لوٹنا پلٹنا، اب ایک تو یہ کہ فلک کا تصور یہ تھا دنیا میں کہ گردش میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اجرام فلکیاں ہیں وہ گردش میں ہے، سورج گردش میں ہے، چاند جو ہے گردش میں ہے۔ ایک مفہوم جو ہمارے سابق مفسرین نے لیا ہے کہ یہاں سے مراد ہے بارش، زیادہ جو تصور لوگوں کا رہتا تھا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھتی تھی تو بارش کا بار بار آنا، وقفے سے آنا، مطرن بعد مطرن، بارش کے بعد پھر بارش کا ہونا، اور خاص طور پر وہ بارش زیادہ مفید ہوتی تھی کہ وہ وقفے، اس لیے کہ اگر ایک ہی دفعہ جو ہے موسلادھار بارش ہو گئی ہے تو وہ بارش جو ہے اتنی مفید نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے ذریعے سے تو زیادہ یہ کہ نقصان کے بھی اندیشے ہوتے تھے، لیکن یہ کہ وقفے سے بارش ہوئی ہے، جتنی بارش ہوئی وہ زمین میں جذب ہو گئی، پھر بارش ہوئی وہ جذب ہو گئی، تو یہ ایک مفہوم ہے جو لیا گیا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اس کے حوالے سے اگر یہ کہ جو اگلی آیت ہے اس کے حوالے سے سمجھے تو پھر وہ بات جو ہے ہمارے متقدمین جو ہے مفسرین کی، جس سے مراد بارش ہے، وقفے سے تھوڑی یعنی رکاوٹ کے بعد بارش کا ہونا، یہ مفہوم ہے ذات الرجع، تو یہ اس آیت کے ساتھ اس کا ربط جڑتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین جو پھٹنے والی، زمین شق، زمین کا در حقیقت یہ جو اس کے مسام ہیں ان میں پانی جذب ہوتا ہے، اسی سے پانی اندر داخل ہوا، اور اندر جو بیج ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں وہ پھر شق ہوتے ہیں اور دو پتیاں نکلتی ہیں، تو زمین بھی کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی وہ دو پتیاں برابر ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ آسمان اور زمین کے مابین یہ جو موافقت ہے، جیسے کہ فرمایا کہ اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، دونوں بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ آسمان بند تھا بے ایمانی کے بارش نے بار بار نگاہ اٹھ رہی، اور جو بھی کچھ جو بارانی جہاں کاشت ہوتی ہے اس کا آپ تصور کیجیے، ان کا تو سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ بارش ہو جائے، تو وہ ہے آسمان گویا کہ بند تھا، کھل گیا، اس کا بند کھلا کہ اس میں پانی برسا اس سے، اور زمین کھل گئی، بند تھی، اس میں کوئی رویدگی نہیں تھی، کوئی آثار زندگی کے نہیں تھے، لیکن پانی برسا اور زندگی جو ہے اس کے آثار زمین میں سے وہ رویدگی وہ جو ہے نمودار ہو، وہ مفہوم جو ہے کہ کانتا رتقا ففتقناہما، ممکن ہے کہ ان دونوں آیات کا بھی وہی مفہوم ہو کہ جو اس آیت مبارکہ کا ہے، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالحزن، یقیناً یہ اب کو یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اللہ اور قرآن، اس کے لیے کہیں پہلے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن میں ضمیر آ جائے گی بغیر پہلے تذکرے کے، وہاں اللہ کے انہ علی رجعہ لقادر، انہو لقول الفصل، یہ قرآن ایک فیصلہ کن قول ہے، وما ہوا بالحزن، یہ کوئی ہنسی دل لگی کی بات نہیں ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ لغو کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی جو ہے وہ جو سورہ شعراء میں آیا ہے، آسمان اور زمین کے کلابے ملا دینا اور ایک باتیں کرتے رہنا، فی کل واد یہیمون، ایسے ہی بے معنی باتیں جو ہے اس میں مبالغہ آرائی کرتے چلے جانا، یہ بات نہیں، انہو لقول فصل وما ہوا بالحزن۔ یہاں پر بھی پہلی چیز جو ہے جو ہمیں رب تلاش کرنا ہوگا وہ یہ کہ یہ جو قسم کھائی وہ قسم، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہو لقول فصل وما ہوا بالحزن، ان کے مابین ربط کیا ہے؟ یہ قسم بہی، مقسم بہی، مقسم علیہ، ان کے مابین تعلق کیا؟ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید نے وحی کو کئی بار تشبیہ دی ہے پانی، نام مبارکہ، اسی طریقے سے یہ کتاب مبارکن ہے، یہ کتاب بھی مبارک، پانی بھی مبارک۔ برکت کہتے ہیں اس شے کو، برکت اس شے کا نام ہے کہ کسی میں کوئی شے مخفی ہو، کوئی استعداد ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی قوت ہے، مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، پھر وہ ظاہر، یہ ہے برکت۔
اس کا ظہور، اس کا نمو، اس کا واضح ہونا، اس کا پروان چڑھنا، یہ برکت۔ نام مبارکہ، پانی مبارک ہے کس معنی میں کہ زمین میں جو رویدگی جو پوشیدہ تھی، چھپی ہوئی، اس میں صلاحیت ہے، اس کے اندر اس کی قوتیں جو ہے خابیدہ ہے، پانی برستا ہے اور وہ جاگ گئی، اس کے اندر ہی سے وہ رویدگی برآمد ہو گئی، اس کے اندر جو بھی برکتیں مضمر تھیں ان کا ظہور ہو گیا۔ اسی طریقے سے نفس انسانی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وضیعت کیا ہوا ہے اس نفس کے اندر، جیسا کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، نیکی اور بدی وضیعت کر دی، ہم نے وحی کی ہے، الہام کیا ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، نفس انسانی کو الہامی طور پر نیکی اور بدی کا علم اور اس کی تمیز جو وضیعت کرنے میں، اسی کے اندر وہ روح موجود ہے، اسی روح کو تو پروان چڑھانا ہے، اس روح کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کے اندر نشو و نما کے لیے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ مائے مبارک جو زمین کے اندر سے رویدگی کو نکالتا ہے، اور یہ کتاب مبارک ہے، انہ لقول فصل، یہ بابرکت کتاب ہے جو انسان کے قلب کی گہرائیوں میں جو حقائق مضمر ہیں ان کو برابر، یعنی یوں سمجھیے کہ ایمان کے جو دو اجزاء ترکیبی بارہا مختلف مواقع پر بیان ہوئے ہیں۔ ایمان ایک ایسا نور ہے جو دو اجزاء سے مرکب ہے، نور فطرت، نور وحی، اور اس کے لیے جو ہمارا منتخب نصاب ہے اس میں سورہ نور کی آیات، نور علی نور، نور پر نور، ایک نور فطرت، ایک نور وحی، اندر مدیت ہے روح کے اندر اللہ تعالیٰ کے طرف سے، وہ معرفت بھی اپنی مدیت ہے اور محبت بھی موجود ہے روح انسانی کے اندر، وشنو از نئے چو حکایت بھی کنت بس جدائی ہا شکایت بھی کنت، یہ روح جو ہے اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، یہ عالم امر، اس کا ادھر ہی ہے رجحان، یہ عالم وہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ اپنا ربط اور اپنی نسبت چاہتی ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اپنی ساری توجہ ہے زمین اور زمینی دلچسپیوں کے اوپر مرکوز کر رکھی ہے، لہذا یہ چیختی ہے، یہ چلاتی ہے، یہ شکایت کرتی ہے، یہ فریاد وشنو میں چو حکایت میں کنت مسجدہ شکایت میں کنت، اسے تو اللہ تعالیٰ کا قرب درکار ہے، یہ جو اس کے لیے یہ بود اور ہجر کا وقت ہے، اس پر شامل یہ جو کچھ ہے اندر مضمر ہے نور فطرت، اس کو اجاگر کرنے والا یہ نور، اس اعتبار سے والسماء ذات الرجع، وہاں جو بھی مراد لیا ہے مفسرین نے بارش، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، وہی پانی جب برستا ہے زمین کے اندر اس کی مخفی قوتیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں اور رویدگی فصلیں لہلہانے لگتی، اسی طرح یہ قرآن ہے جو نازل ہوتا ہے قلب انسانی کے اوپر۔ ابھی لفظوں کو میری زبان پر آ گیا ہے تو نوٹ کر لیجئے، قرآن اولا نازل ہوا ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن میں رکھیے، ذہن محمدی پر نہیں، یہ قرآن حضور کے ان کانوں نے نہیں سنا ہے، یہ براہ راست پر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، نازل کیا ہے اس کو اے محمد آپ کے دل پر، اور وہی بات علامہ اقبال کی جو بارہا میں نے سنائی، جب تک ہمارے بھی دل پر نازل نہیں ہوگا، علم ہو سکتا ہے قرآن کا کہ ہمارا بہت بڑھ گیا ہو، ترجمہ ازبر ہو گیا ہو، اور اس قرآن اور تفسیروں کی تفسیریں آدمی رکھ لے، لیکن یہ کہ جب تک تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، پوری تفسیر ابن کثیر پڑھ جائیے، پوری تفسیر کبیر پڑھ جائیے، معلومات کا خزانہ جمع ہو جائے گا، اس صندوق میں اس کمپیوٹر میں بہت کچھ آپ فیڈ کر لیں گے، لیکن آپ کے وجود میں سے جو کچھ کے برآمد ہونا چاہیے وہ برآمد نہیں۔ ایک انسان جس مقام پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس کے اندر جو کچھ ودیعت کیا ہے، اس خزانے کا ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ دل پر قرآن نہ، تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، اس طرح زمین پر پانی برستا ہے تو اس کے اندر کی رویدگی نکلتی ہے، سبزہ ہویدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے قلب پر، اس لیے کہ قلب مسکن ہے روح کا، اس پر جب قرآن نازل ہوگا تبھی در حقیقت جو کچھ ہمارے وجود میں جو کچھ اللہ نے ودیعت کیا ہے، جو علوم ہے، جو بلندی ہے، جو اعلیٰ صفات ہے، جو ہماری ہائی پوٹینشیلٹیز ہیں، وہ ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل پر نازل ہے۔ اور جو مولانا کا شعر ہے، علم را بر تنزل مارے علم را بر بلزنی
دار نبوت۔ یہ علم جب انسان کے دل پر وارد ہوتا ہے تو یہ دوست آپ کا شفیق ہے، آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، آپ کی سعادت کا ذریعہ بنتا ہے، فلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اخروی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہی علم اگر جسم کے اوپر اس کو وارد کیا جا رہا ہے، مادی نیتیں ہیں، مادی مراتب کا حصول ہے، شہرت درکار ہے، عزت درکار ہے دنیا کے اندر، یا کچھ تنخواہ جو ہے وہ مطلوب ہے، تو پھر وہی علم جو ہے مارے نبوت وہ سانپ بن کر ڈسے گا۔ وہ علم جو ہے وہ آخرت میں کام آنے والی شے نہیں ہوگا بلکہ سانپ۔ تو یہی قرآن مجید کا ان کا معاملہ بھی ہے۔ ابن نے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ علم اگر ہے دماغ میں اس کا، اس کمپیوٹر میں بہت کچھ فیڈ کر دیا گیا ہے ڈیٹا قرآن کے بارے میں، دل پر نازل نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پھر اس قرآن کا بھی جو ہے انسان کو تختہ نشم بنا لے گا، اس کی قابل اذکار اس کی آیات کو بیچ کر کھائے گا۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو بڑی حقیر سی قیمت کے بعد فروخت نہ کریں، وہ سارا کچھ۔ تو یہ ربط ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، یہ مائے مبارک جو کچھ کرتا ہے اس زمین میں سے اس کی روزگی برآمد کرنے کے لیے، وہی یہ قرآن کرتا ہے جو انسان کے اندر ودیعت شدہ ہے، جو اس کی صلاحیتیں ان کو برآمد کرنے۔ لیکن یہاں اس کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ فیصلہ کن بات ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی ہنسی دل لگی والی بات نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ بات در حقیقت اگر حدیث کے حوالے سے سامنے آئے تو بہت ہی آسانی سے واضح ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخر، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کی وجہ سے گرائے گا۔ جو اس قرآن کو پیٹھ دکھائیں گے اس سے دور ہو جائیں گے، اعراض ان کو گرنا ہی نامحال، اور جو اس کو اپنا امام بنائیں گے، اس کی رہنمائی اختیار کریں گے، انہیں ابھرنا ہی ابھرنا ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ البتہ اس ضمن میں، اس حدیث کے ضمن میں میرے ذہن میں ایک اشکال رہا تھا، میں نے پھر اسے بیان کیا ہے کہ اس کا ایک حل جو میرے سامنے آیا علامہ اقبال کے ایک قول کے ذریعے۔ اشکال یہ تھا کہ یہ دنیا کی قومیں جو ظاہر بات ہے کہ اس حدیث میں جو بیان ہو رہا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اگر تو آپ اسے آخرت کے اوپر صرف محمول کریں گے تب تو کوئی اشکال نہیں۔ آخرت فلاح اور سعادت انہی کے لیے جو قرآن کو امام بنائے گے، اور باقی جو ہے وہ جہنم میں قعر مذلت کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں ان کے اندر وسعت ہے، اس دنیا کے اندر بھی عروج و زوال جو ہے قوموں کا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں اقوام ہیں ان کے پاس طاقت ہے، دبدبا ہے، اس وقت وہ امام ہے دنیا کی، ان کا ہر اعتبار سے جو ہے وہ سپر پاورز، بلکہ اب تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اس مرحلے پر نہیں رہی تو اب سپریم پاور کی حیثیت جو ہے ایک کو ہو گئی ہے۔ اگرچہ ایک زمانہ جو ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے، در حقیقت اس کے زوال کا آغاز ہے، اس کا وہ جو مت ہے وہ ایکسپلوڈ ہو رہا ہے رفتہ رفتہ، کہ سپریم پاور، اس کے ذرائع اور اس کے وہ ہتھیار اور اس کے وہ سارے نقشے جو فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں پر جو تباہی آنی ہے وہ تو آنی ہے، لیکن یہ کہ خود اس کا کچھ لوگوں نے کہا، صحیح کہا ہے کہ امریکہ جیت کر بھی ہارے گا، اس کی ہار کا در نقطۂ آغاز ہوگا اس کے زوال، جیسے کہ برطانیہ کا زوال دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ہو گیا، ورنہ وہ تو بہت بڑی طاقت تھی دنیا کی، اس پر تو سورج غروب نہیں ہوتا تھا سلطنت برطانیہ پر، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ خود غروب ہو گئی۔ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے یہ کہ امریکہ کی ایک حاشیہ نشین ایک حکومت ہے، اس کے سوا کوئی ان کی حیثیت نہیں۔ اب یہی حشر در حقیقت وقت کی بات ہے، کچھ وقت تو لگے گا، لیکن یہ کہ امریکہ کا بھی یہ وقت ہو کر رہے گا، یہی حشر ہو کر۔ لیکن اس وقت جو ہمارے غور کی بات ہے وہ یہ، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، کہ یہ اقوام دنیا میں ابھری ہے اور مسلمان بھی نہیں۔ کم سے کم ہم قرآن کے ماننے والے تو ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس اشکال کا حل کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اپنے خطبات کے مقدمے میں جو بات واضح کی ہے وہ یہ کہ در حقیقت جدید جو تہذیب ہے اس کا بھی ایک نیوکلیس کہہ لیجیے یا ادھر کور کا لفظ استعمال کیا، یہ خالص قرآنی، یعنی توہمات کو چھوڑ کر حقائق پر اپنے موقف کی بنیاد رکھے۔ یہ ہے در حقیقت جس کا کہ قرآن مجید نے اس کی طرف رہنمائی کی نوع انسانی کی، توہمات کو چھوڑ دو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ، ہم نے تمہیں سماعت اور بصارت اور غور و فکر، استنباط، استدلال، استنتاج،
اس کی جو صلاحیتیں دی ان کو بروئے کار لاؤ. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ جو نیا ایک دور قرآن نے شروع کیا ہے دنیا میں، ہم نے یہ چیز دی مغرب کو، خود سو گئے. مغرب اس کو لے کر آگے. یہ ہے اصل انر کور. اس کے اندر جو اس نے لپیٹ لی ہے اپنی تہذیبی اور تمدنی جو بھی ان کی اس وقت کی ظاہری شکلیں اور صورتیں ہیں، وہ ایک اضافی وہ ضلالت اور گمراہی ہے. لیکن یہ انر کور، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، توہمات کے اوپر جو ہے اپنے موقف کو قائم نہ کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ انر کور جو ہے پریزنٹ سیولائزیشن، ماڈرن سیولائزیشن کا وہ ہے. تو وہ بھی در حقیقت جیسے کہ یعنی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ باطل کا دنیا میں وجود نہیں ہے. باطل بھی اپنے ظہور کے لیے حق کا کوئی نہ کوئی جز لے کر اس کے بل پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر تانا بانا اپنا بول دیتا ہے. جیسے یہ آکاش بیل ہوتی ہے جو درختوں کے اوپر چھا جاتی ہے اور چوس جاتی ہے اور اس کو ان کو ختم کر دیتی ہے. خود اٹھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. وہ درخت کے اوپر چڑھے گی، چاہے اس درخت کو پھر وہ کنمنڈ کر دے اور سارے کا سارا درخت جو ہے وہ اس کی ساری صلاحیت کچھ. اسی طرح باطل بھی کوئی نہ کوئی انر کور حق کا لے کر اس پر اپنا تانا بانا جو ہے وہ جیسے عنکبوت کا جالا ہے وہ اس طریقے سے اس کے اوپر جالا جو ہے وہ اپنا بنتا ہے، ورنہ اس کا اپنا کھڑے ہونے کے لیے اس کی کوئی ریڑھ کی ہڈی موجود ہے. اس اعتبار سے اس تہذیب کا انر کور جو قرآن ہے جس کو ہم چھوڑ بیٹھے، ہم تو اب گویا کہ ہر اعتبار سے خسرت دنیا والآخرہ والی بات اس کا جو ہے ایک نشانی جو ہے در حقیقت آج بار نوٹ کیجئے انہو لقول فصل. اچھا اس کا جو سب سے نمایاں مفہوم سامنے آیا ہے اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہ سمجھنا. اسے کسی شاعر کو آپ نے داد دے دی تو کیا، نہ دی تو کیا. کسی قصیدہ گو کو آپ نے کچھ انعامات دے دیے تو کیا اور نہ دیے تو کیا. لہٰذا یہ ہے کہ وہ کہنے کا بخیل ہے. میں نے اتنا بڑا قصیدہ اس امیر کو یا اس شیخ قبیلہ کو پڑھ کر سنایا اس کی شان میں، اتنے کچھ میں نے زمین و آسمان کے قلابی ملا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. یہی ہوگا اور کیا ہوگا. کسی شاعر نے بڑی اچھی غزل کہی ہو اور آپ جو ہے سن کر بس ایسے ہی خاموش رہ جائیں، وہ نہیں کہنا کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، سخن فہم نہیں ہے، اس سے زیادہ تو نہیں. قرآن ایسی شے نہیں ہے، اسے مانو گے تو بچت ہوگی اور نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے. اس لیے کہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے، رسول کی آمد کے بعد کوئی رعایت جو ہے قوم کے ساتھ نہیں. میں چونکہ اس کو ایک پھر جس کو یونیورسل ٹروتھ کہا جاتا ہے اس اعتبار سے بیان کر رہا ہوں. کہنا یہ چاہیے کہ رسولوں کی آمد کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں دی جاتی تھی، اس لیے کہ اب رسولوں کی آمد کا خطرہ بند ہو چکا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری، لہذا ہمیں اس کو جو پاسٹ ٹینس ہے صیغہ ماضی کے اندر ہمیشہ تذکرہ کرنا چاہیے. اللہ کی یہ سنت ثابتہ رہی ہے کہ جب بھی اس نے کبھی رسول بھیجا اگر قوم نے رسول کی بات کو رد کر دی تو پھر قوم ہلاک، کوئی رعایت نہیں. اس لیے کہ اب حق جو ہے وہ برہن ہو گیا، واضح ہو گیا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ان کی شخصیت ہر شک و شبے سے بالا تک، ان کا کردار بے داغ. لہذا ان کی طرف سے جب حق بیان کر دیا جائے اور اتمام حجت ہو جائے، اب کسی رعایت کی مستحق قوم نہیں رہی. قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کر دی گئی، قوم لوط ہلاک کر، قوم شعیب ہلاک کر دی گئی. سب سے اس اعتبار سے یہ گویا کہ قریش کو یہ تنبیہ کی جا رہی انہ لقول فصل وما هو بالهزل. اس قرآن کو کسی شاعر کا کلام، کوئی ہنسی دل لگی کی بات، کوئی لغو یہ نہ سمجھو، بلکہ یہ قول الفصل ہے، فیصلہ کن ہے. وما هو بالهزل. یہی مضمون قرآن مجید میں چونکہ جو اہم مضامین ہیں وہ دو مرتبہ ضرور آتے ہیں. بہت ہی پرجلال انداز میں سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر مضمون آیا ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا. حق یہاں پر بھی بمانی فیصلہ کن میں نہیں ہے کہ قرآن آئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلے، نہ مانے تب بھی کوئی نتیجہ نہیں، مان لے تب بھی کوئی نتیجہ نہیں. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ. وہی مضمون یہاں ہے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا واکید. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں،
یہ لوگ بھی اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل. یہ بہت اہم مضمون ہے. اس سے تعلق جڑے گا سابقہ سورت کے ساتھ بہت گہرائی کے. اس سورت کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ تعذیب المسلمین. اس درجے تک کہ اہل ایمان کو زندہ آئیوں کے اندر آگ بھر کر اس میں زندہ جلا دیا. یہ آخری یہ ہوا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. وہاں بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے ہفتے، اصل میں آئینہ دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور مکے کے وہ کفار کہ جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے. بلال وہ سب تم بھی دیکھ، خباب تم، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا. ہماری راہ میں جو آئے ہیں ان کو آزمایا گیا، ان پر سختیاں آئیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ محض یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوٹ جائیں گے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، پرکھا نہ جائے گا، ٹھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا؟ ہماری تو سنت ثابتہ یہ رہی ہے، مستقل ہمارا قانون یہ رہا ہے کہ ہم آزماتے ہیں ہمیشہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے، اور ہم کھول دیتے ہیں کہ کون واقعتاً سچ مچ اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹ موٹ کے مومن بن گئے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. لیکن دوسری طرف اے ابو جہل تم بھی دیکھ لو، اور اے امیہ ابن خلف تم بھی دیکھ، اے عقبہ ابن ابی معیط تم بھی دیکھ. جو حشر پھر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا وہ لوگ جو یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ایذائیں پہنچا رہے ہیں ہمارے مومن بندوں کو، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ بہت بری رائے ہے، غلط رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے. ان بطش ربنا شدید. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب شکنجے میں یہ کسے جائیں گے تو ان کے ہوش میں ٹھکانے آ جائیں. ہاں ابھی ہم نے مہلت دی ہوئی، ابھی ہمارا اذن ہے ابو جہل کو کہ انہوں ستا لے تو جس طرح چاہتے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان مکے والوں کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ کو بھی جس طرح چاہے ستا لیں. یہ نقطہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، یہ مجھے پہلی مرتبہ یہ نقطہ ملا تھا. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے النبی الخافی. انہوں نے کلیئرلی ڈیمارکیٹ کیا ہے کہ جو یوم طائف سن 10 نبوی میں طائف کا سفر یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی سیرت میں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو گویا کے کفار کے حوالے کیا ہوا تھا، جس طرح چاہے ستا لے، جس طرح چاہے انہیں آزما لے. اور امتحان ہے جو ہمارے نبی کا، اس کے صبر کا، اس کے ثبات کا، اس کی استقامت کا، اس کے استقلال کا، اس کے حوصلے کا. ہم آڑے نہیں آئیں گے، ہم تمہارا ہاتھ سل نہیں کریں گے، ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے. آسمان البتہ پھر وہ جو یوم طائف کی جو فریاد ہے حضور کی زبان پر جو آئی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو لوگوں میں رسوائی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے. اس لیے کہ یوم طائف کا نقشہ تو اگر ہم چشم تصور سے دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہو اللہ کا نبی سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین اور طائف کی گلیاں. اور نقشہ ہوا ہے جیسے یہاں کوئی آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب یا دیوانہ قسم کا آ جائے اور بچے جو ہے وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں اور پتھر بھی مار رہے ہیں. یہ نقشہ ہے عالم واقع. ساتھ بھی صرف حضرت زید تھے، زید بن حارثہ. وہ ایک طرف سے آڑ بنتے تھے، دوسری طرف سے پتھر آ رہے، ادھر سے بچاتے تھے حضور کو تو ادھر سے پتھر آ رہا. آئے مبارک لہو لہان اس وقت میں جو فریاد زبان پر آئی ہے اور پھر فرشتہ بھیجا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ ملک الجبال حاضر ہے، حکم دیجئے. اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین یہ طائف کی وادی ہے وہ ٹکرا دیا، سرما بنا دیا. ہم نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں، لیکن یہ کہ اس کے بعد سے پروٹیکشن ملی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں ابو جہل کے بھی 2 واقعات آتے ہیں. ظاہر بات ہے سیرت اس طور سے ریکارڈڈ نہیں ہے کہ کون سا واقعہ کس سن کا ہے. واقعات ہیں جماعوں میں، خاص طور پہ مکی دور میں. مدنی دور میں آ کر تو آپ کو سن وار واقعات مل جاتے ہیں، لیکن جو مکی دور ہے اس میں اس طریقے سے اس کا کرونالوجیکل آرڈر ہے وہ واضح نہیں. 2 واقعات آتے ہیں. ایسا بھی ہے کہ ابو جہل نے حضور کی گردن مبارک میں اپنی چادر کو بل دے کر پھندا بنا کر ڈالا اور کھینچا ہے جس سے آنکھیں اگل گئی. لیکن ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر وہ آگے بڑھا ہے کے خلاف گستاخی کرنے کو اور دست درازی کرنے کو، اور پھر یہ کہ ایک دم پیچھے ڈر کر پیچھے کیا ہوا تمہیں
اس کی چوپال تو تھی ہمیشہ آباد رہتی تھی، بہت سے لوگ اس کے حوالین بیٹھے رہتے تھے، چلا ہے وہ وصول کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہ آج میں ان کے ساتھ جو ہے کچھ اور جاتی، لیکن وہ ڈر کر پیچھے پوچھا گیا کیا تھا؟ کہا میں نے اپنے اور محمد کے مابین آگ کی ایک خندق دیکھی جس میں پروں والی کوئی مخلوق تھی اور مجھ پر جھپٹ پڑنا چاہتی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ان آیات کی شرح میں آئے گا جو آگے چل کے سورہ علق میں آنے والی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدُ الزَّبَانِيَ، بلا لے یہ اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے وہ آگ کی خندق اور اس میں پروں والی مخلوق، اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے کہ جیسے میری تکا موٹی کر دے تو ادھر کر پیچھے ہٹا، تو یہ نقشہ جو حل کیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سن 10 کے بعد جب کہ پروٹیکشن ہو گئی، وہی اس کے بعد وہ واقعات ہوئے کہ حضور سفر ہجرت پر روانہ ہوئے ہیں اور کوئی دیکھ نہیں سکتا، گھر سے نکلے ہیں اور وہ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ غار میں ہے اور وہاں بھی حالانکہ پہنچ گئے غار کے دہانے کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بچایا۔ سراقہ ابن مالک کے جو گھوڑے کے پاؤں ہیں اگلے، وہ 2 مرتبہ جو ہے وہ ریت کے اندر دھس گئے۔ اسپیشل پروٹیکشن سن 10 کے بعد اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن واقعہ تائف سے قبل تک گویا کہ اللہ نے حوالے کیے ہوا تھا۔ اسی لیے الفاظ اس دعا میں یہ لامن تکلنی اللہم الیک اشکو ذو قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ کیا دشمن کے حوالے کر دیا؟ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں وہ مضمون آ رہا ہے، اس کیفیت میں ظاہر بات ہے کہ تب تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شواہد نہیں ہے کہ حضور کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے، یعنی سیرت کی روایات کے حوالے سے، لیکن قرآن مجید کے بعض مقامات پر بین السطور یہ مضمون موجود ہے کہ جیسے حضور کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ اب ان کا حساب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی، انہوں نے تو اپنا خود سے باتیں ظاہر کر دی، خباثت پوری طرح کھل کر آ چکی، کیسے کیسے میرے ان جانثاروں کے اوپر سختیاں انہوں نے نہیں، اب کب تک انہیں، اور بعض مواقع پر جیسے سورہ مریم کی آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِ، اے نبی جلدی نہ کیجیے ان کے بارے میں، یہ ہماری اپنی حکمت کے تحت ہوگا کہ ہم کب تک انہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ بچ نکلیں گے، معاذ اللہ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ مچھلی کا شکار کر رہے ہو تو اگر کانٹا جو ہے مچھلی کے حلق میں پھنس گیا، اب آپ چھوڑ کے آپ کو پورا پتا ہے، یقین ہے کہ کہاں جائے گی مچھلی، وہ تو کانٹے کے اندر جو ہے پھنسی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہے، ان کے اوپر جب پکڑ آئے گی ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن جب تک ہماری حکمت میں ہے ہم ڈھیل جائیں گے، یہ فیصلہ ہمیں کہ کب تک ان کے لیے مہلت ہے، کب تک ڈھیل۔ اسی مہلت میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، یہ مضامین وہ ہے کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جا کر واضح ہوئے، یہاں تو یوں سمجھیے کہ یہ بالکل نشر جو ہے، یہ تمام مضامین گویا کہ اس ایک آیت میں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ 2 آیات کے اندر یہ مضمون آ گیا ہے، یہی مضامین آئے ہیں، اس میں ہماری حکمت ہے، اسی سے تو جوہر نمایاں ہوں گے۔ جگر کا شعر یاد آ رہا ہے، بیدار عزائم ہوتے ہیں اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق کے احسان ہوتے ہیں، یہ تو در حقیقت جوہر نمایاں ہو رہے ہیں ہمارے جانثاروں کے، کس کا کیا مقام ہے، کس میں کتنا صبر ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پتہ کیسے چلے گا، امتحان نہ ہو آزمائش نہ ہو تو پتہ کیا چلے، امتحان ہو تو پتہ چلتا ہے، یہ ڈسٹنکشن لے گیا، یہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا، یہ فیل ہو گیا، امتحان ہی نہ ہو تو کیا پتہ چلے گا کون کیا ہے، کس کا کیا مقام ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے جوہر نمایاں کریں تاکہ بات واضح ہو، ان کا جو ہے، دوسرے یہ اگر کہیں کوئی کھوٹ لگا ہوا ہو کہیں بالفرض، تو ظاہر بات ہے کہ آپ سونا جو ہے اگر اس میں کوئی کھوٹ ہے کٹھالی میں ڈالتے تپاتے ہیں تبھی تو ذرا خالص بن کر نکلے گا، یہ ان کی تربیت کا ذریعہ، صحابہ کرام کی تربیت، وہ جو اکبر آبادی کا شعر میں نے بارہا پڑھا ہے، وہ منہج انقلاب نبوی کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشک بنے تب کام چل، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ، معلوم ہوا کہ جب تک ایک ایک اینٹ پختہ نہ ہو، پوری طرح بھٹی کے اندر تپائی نہ گئی ہو، تعمیر کیسے پختہ ہوگا؟ تو ہماری حکمت، ہماری بھی تدبیر ہے، ہماری بھی چال ہے، ہماری بھی حکمتیں ہیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یقیناً یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پرسیکیوشن کے ذریعے سے، اس تعذیب کے ذریعے سے،
ان کا حوصلہ، ان کی قوت ارادی ختم کر دیں گے، ہم ان کو کفر کی طرف واپس لے رہیں گے، ہم انہیں دامن محمدی سے جو جس طرح وابستہ ہے انہیں ہم مجبور کر دیں گے کہ اس سے دستبردار ہو جائے اور چھوڑ کر آ جائے، مرتد ہو جائے، لوٹ آئے۔ یہ ان کے سامنے ہے نقشہ، لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور اس میں نوٹ کیجئے، میں نے منہج انقلاب نبوی میں اس بات کو، یہ نقطہ بہت اہم ہے، بہت لطیف نقطہ ہے، اتنی یہ سختی ہو رہی تھی صحابہ کرام پر، اتنا ہی رائے عامہ ان کی طرف مائل ہوتی، اس لیے کہ جس کو آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں معاشرے کے اندر، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی کمٹمنٹ ہوتی، کمٹمنٹ ادھر یا کمٹمنٹ ادھر، کمیٹڈ لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ کفر کے ساتھ بھی گہری کمٹمنٹ والے تو وہاں تو وہی چودھری سردار ان کے وہی تھے، جاگیردار اور ان کے جو سرمایہ دار تھے صرف وہی تھے، عام لوگوں کی کوئی کمٹمنٹ نہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو تھے ہی مٹھی پر جو ایمان اور اسلام اور توحید کے ساتھ کمیٹڈ ہے، باقی جو تھے وہ تو سائلنٹ میجورٹی ہے۔ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے، اندھی نہیں ہوتی، بہری نہیں ہوتی، اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ بات کر سکے، لیکن دیکھتی تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بلال کو کیوں مارا گیا؟ اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ یہ خباب کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر نہیں ٹانگا گیا، کیا کیا اس نے؟ اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی، لحاظ کے اعتبار سے صحیح وقت پر کام دیتا ہے، صحیح اس کی جو ہے معاوضہ جو ہے صحیح اجرت لیتا ہے، بہت خوش اخلاق ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اور جب جواب ملتا ہے صرف اس لیے کہ ایک اللہ کو مانا اور محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں ہے؟ اس جرم کی پاداش، اور یہ آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ سائلنٹ میجورٹی اندر ہی اندر سوے کر رہی ہے، وہ اب اس کا رخ ہو رہا ہے، ہمدردیاں ہو رہی ہے اندر ہی اندر مسلمانوں کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے کہ بدر میں یہ جو 1000 گئے تھے یہ اندر سے کھوکھلے تھے، ان میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے جو دل میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے بہترین لوگ ہیں جو ہمارے سامنے، محمد سے بہتر کون ہوگا کردار میں اور شخصیت میں؟ ابو بکر، یہ لوگ، یہ کیا ہمارا، یہ سمجھیے کہ ہمارا اصل جو ہے اثاثہ، ہمارا حاصل، ہمارا اصل سرمایہ۔ اور اپنے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ابو جہل کا کردار کیا ہے اور ابو لہب کا کردار کیا ہے اور فلاں کا کردار کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جو طاقت ہوتی، ضرب کاری اس کی ہوتی ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے، جس کو یقین نہیں ہے کہ میں حق پر ہوں، اس کی ضرب کاری نہیں، وہ نیم دلی کے ساتھ حملہ کرے گا، ضرب لگائے گا تو نیم دلی کے ساتھ۔ یہاں بھی مجھے وہ جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ وہ شعر یاد نہیں آ رہا ہے، میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور ہوئے۔ اب یہ وار بھرپور نہیں پڑ رہے تھے، ان کس لیے نہیں پڑ رہے تھے کہ اندر سے کھوکھلے، اندر انہیں اپنے صداقت کا اور اپنے موقف کی سچائی کا یقین، بلکہ اکثروں کے اشتر تو ہوتے کہ جو سمجھتے تھے کہ بہتر لوگ وہ صحیح موقف ان کا ہے۔ یہ ہے، نوٹ کیجئے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ اپنی ہی چال چل رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پرسیکیوشن کے ذریعے سے یہ حق کا راستہ روک لیں گے، یہ لوگوں کو برگشتہ کر دیں گے اس دین سے، توحید سے، اور دامن محمدی سے اپنا رشتہ منقطع کرنے پر آمادہ کر نہیں۔ ہماری اپنی چال ہے، ہماری اپنی حکمتیں ہیں، ہم بھی اپنی تدبیر جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی سے ان کا جو ہے اصل جوہر نمایاں ہو رہا ہے۔ بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، وہ ستم فرماتے ہیں، سب عشق کے احسان ہوتے ہیں۔ یہ تو احسان ہو رہا ہے ان کے اندر، وہ گویا کہ زر خالص بن کر اس کو اٹھالی میں فَفَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اس آیت پر ذرا اس اعتبار سے غور کیجئے، ایک ہی مادے سے دو ابواب سے فعل امر آ رہا ہے دہرا کر۔ محل کے معنی مہلت، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں مہلت، محل اصل تو وہی ہے، میم ہا اور لام، مہلت دیجئے ان کو، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہلت دیجئے ان کافروں، امہلہم، مہلت دیجئے ان کو، رویدا، تھوڑی دیر کے لیے۔ اس میں جو ذوق میں نے اس قدر دیا کیوں دیا کہ محسوس ہو کہ یہ دو مرتبہ اس فعل کو لا کر فعل امر کو فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اس سے واقعتاً اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وہ بات نہ آئی ہے، آپ مسلمانوں کو بھی بہت سی باتیں قرآن مجید میں حضور سے مخاطب ہو کر اصل مسلمانوں سے کہی جائے، یہ تو ایک متفق علیہ بات ہے، لیکن یہ کہ اس کے پس منظر میں، اس کے بین السطور یہ موجود کہ وہ تعذیب المسلمین، وہ سختیاں جو مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ توڑی جا رہی تھی، وہ مصائب کے پہاڑ جو ان کے اوپر آ گئے تھے، اس میں ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی تھی کہ اب ان کا حساب چکا دیا جانا چاہیے، ان کا خود سے باطن ظاہر ہو چکا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے سورہ مریم کی آیت آپ کو سنائی ہے،
ولا تعجل علیہ، اے نبی ان کے لیے ذرا جلدی سے، یہ آیت نمبر 84 ہے سورہ مریم کی، جلدی ان کو مہلت دی، یہاں پر براہ راست حضور سے یا یہ کہ حضور کی وساطت سے صحابہ کرام سے دیا جائے، جلدی میں بچاؤ۔ اور وہ واقعہ میں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا، حضرت خباب بن الارت، وہی صحابی کے جو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے، وہی جو راوی کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو یہ مسائل، تو کیا آپ اللہ کا ڈولا نا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ اللہ کی طرف سے نصرت آئے، مدد آئے، ان پر عذاب آئے، ان کے ہاتھ جو ہے ٹوٹے، یہ جس طریقے سے کوڑے برسا رہے ہیں بلال کے اوپر اور دوسرے صحابہ کے اوپر، اور جس طرح جنہوں نے ہلاک کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے حضرت سمیہ کو بھی اور حضرت یاسر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے لیے دعا کیجیے۔ اس پر آپ نے اظہار ناراضگی، الفاظ یہ ہے کہ آپ اپنی اس وقت اپنی ایک چادر کا تکیہ بنا کر اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں آرام کر، جب آ کر ہم نے عرض کیا حاضر ہو کر کہ حضور کیا کہ ہمارے لیے مدد کی درخواست نہیں کرتے، تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کے چہرے پر ناراضگی ظاہر ہوئی، آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی بچا رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اس کوچے میں، اس وادی میں، ایمان کی وادی، ان کے ساتھ تو اس سے کہیں زیادہ سخت سلوک ہوا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ زمین میں گڑھا کھود کر کسی شخص کو لا کر آدھا دھڑ اس کا جو ہے گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر سر پر آڑا رکھ کر چیزنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو بہت سن بات۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے کندھوں سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت جو ہے کھرچ لیا جائے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ آگ کی کھائیاں اور خندقیں جلا کر اور ان کے اندر ان کو زندہ جلا دیا جائے۔ قسم تم کر رہے ہو، ورنہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں۔